بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت عباس علمدار نے کربلا میں شہادت کا جام پیا۔ وہ وقت آ گیا کہ امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے بھائی اور علمبردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت نوش کر لیے، مگر اگر ننھے ننھے شیر خوار بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مسکیجہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچوں کا پیاس کی تکلیف میری قوت برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ شاکی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور اشکبار آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مسکیجہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ فرمایا، اے کوفیوں، خدائے تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں میں بے شمار خطوط بھیج کر نواسے رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی مشقتیں اٹھا کر تمہاری زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام رفقا، دوست و احباب اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو، قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے جب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے، جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ فرمایا، حسین کا سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلوار آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آئینی دیوار بن گئی، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مسکیجہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلکنا یاد آ گیا تو آپ کی غیرت ایمان نے یہ گوارا نہ کیا کہ شاکی کوثر کے دلاروں علی اور فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور ہم سیراب ہو جائیں۔ آپ نے چلو کا پانی ڈال دیا اور بھرا ہوا مسکیجہ بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مسکیجہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاش گرنے لگیں اور خون کی نالی بہنے لگیں، اور شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام جرارہ تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً دائنی کندھے پر مسکیجہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خویس نے دائنی بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ آپ نے مسکیجہ کو دانتوں میں پکڑ لیا، مگر مسکیجہ کو خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔
ایک بدبخت کا تیر مسکیجی میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک آپ گھوڑے کی جین سے زمین پر سارا آ گئے اور فرمایا، اے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون میں نہائے ہوئے ہیں اور عنقریب جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام کی زبان پر یہی کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح کف سے عنصری سے پرواز ہو کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو، بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو۔ السلام علیکم دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔